وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں نیک لوگوں کے 4 درجات بیان کیے یا اہل جنت کے جانے والے لوگوں میں 4 قسمیں بیان کی 4 فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا اور وہ کون ہیں من النبیین نبی والصدیقین صدیق والشہداء شہید والصالحین اور نیک لوگ تو یہ گویا کہ 4 قسمیں ہوگی جن پر اللہ کا انعام اور ہم جب فاتحہ میں روز دعا مانگتے ہیں اللہ سے یہی مانگتے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا گویا کہ ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں یا اس راستے کی ہدایت مانگتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا اور جن پر اللہ نے انعام کیا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں نبی صدیقین شہداء اور صالحین اور انہی کی معیت نصیب ہوگی اہل ایمان کو جنت والوں کو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور جو آپ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ مل جائے گا اور ان میں سے کسی درجے میں شامل ہو جائے گا ان میں سے کسی درجے میں شامل ہو جائے گا اب جب ہم ان 4 درجوں کو دیکھ لیتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت کے 4 درجے ہیں لوگ تو 4 قسموں کے ہو گئے نا مختصر بات کرنی ہے توجہ فرمائیے کیا جنت کے بھی 4 درجے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 2 درجے ہیں ایک وہ جنت ہے جس کے بارے میں سورۃ الرحمن میں ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ اور پھر فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ پھر فرمایا فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٌ ٹھیک ہے بھائی تو جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں اور ان جنتوں میں پہلی جو جنت ہے فرمایا اس میں بہت زیادہ شاخیں ہوں گی ذواتاً افنان اور چشمے تجریان بہتے ہوئے ہوں گے اور ہر قسم کا میوہ ہوگا ہر قسم کا میوہ متقین علی فرش بطائنها من استبرق اور بیٹھے ہوں گے وہ ایسی مسحریوں پر ایسے فرشوں پر گدوں پر جن کا اندر کا جو استر ہے
باہر کا تو بہت اچھا ہوتا ہے، اندر تو بہت معمولی کپڑا لگایا جاتا ہے، رضائی میں، گدے میں، کوشش میں، باہر خوبصورت ہوتا ہے، اندر کوئی کام، تو جن کے اندر کا استر بھی جو ہے بہت بہترین ریشم کا، فیہن قاصرات الطرف، وہاں نیچی نگاہوں والی ان کی بیویاں ہوں. تو یہ ایک جنت ہے، ایک جنت پتہ چل گیا. اب کیسے پتہ چلے کہ دوسری کون سی ہے؟ تو قرآن بتا رہا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان سے تھوڑی سی کم درجے میں، دون سے مراد یہاں پہ کم درجہ، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کہ یہ جو پہلی جنتیں بیان ہوئی ان سے درجے میں کم ایک جنت اور ہے جس میں فرمایا مدہامتان. اب صفت کا صفت سے مقابلہ کریں گے. ماتا زواتا افنان، یہاں ہے مدہامتان. ادہیمام ہم نے ایک صرف میں گردان بھی یاد کی تھی، خماسی بنی نہ چاہتا، بہت زیادہ سبزہ جو گہرا سبزہ ہونے کی وجہ سے سیاہی سیاہی لگے، ادہیمام سے گر گیا. وہاں تھا فیہما عینان تجریان، یہاں ہے فیہما عینان، بولو بھائی، نضاختان، وہاں بہتے ہوئے چشمے، یہاں ابلتے ہوئے چشمے. وہاں تھا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، یہاں کیا ہے بھائی بولو؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، یہاں پہ میووں کے ساتھ کھجور اور انار کا تذکرہ ہے. اور پھر وہاں تھا فیہن قاصرات الطرف، اور یہاں ہے حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں ہوں. تو پتہ چلا کہ جنت کے دو درجے ہیں، ایک اوپر والی جنت اور ایک نیچے والی جنت. اور پھر اسی بات کی تعین صورت واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر جنتیوں کے دو قسمیں بیان کی گئی. تم مزواجن ثلاثہ، تم تین قسم کے گروہ ہو جاؤ گے. فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الشمال ما، اور آگے کیا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون. تو پتہ چلا کہ مقربین جو ہیں وہ سب سے ہائی لیول درجہ ہے، اور اس کے بعد اصحاب الیمین ہے. چنانچہ سورت واقعہ ختم ہونے پر پھر دوبارہ تاکیداً تین ہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا. فاما ان کا، جب موت کا وقت آئے گا، فاما ان کان من المقربین، فاما ان کان من اصحاب الیمین، فاما ان کان من اصحاب الشمال. یعنی کہ مرنے والا بھی تین کیٹیگریوں میں جاتا ہے، یا وہ مقربین میں ہوتا ہے، یا وہ جنتیوں میں ہوتا ہے جو دائیں ہاتھ والے، یا وہ جنتی. تو اب ہمیں بالکل واضح ہو گیا کہ جنت جانا ہے تو دو قسم کی جنتیں ہیں، یا بہت اعلیٰ درجے کی مقربین کی جنت ہے، اور یا اصحاب الیمین کی جنت. حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے سورہ الرحمن میں یہاں پر روایت نقل کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عینان تجریان خیر من عینان نضاخۃ، کہ جو بہنے والے چشمے ہیں وہ ابلنے والے چشموں سے بہتر ہے. پھر بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا جنتان من ذہب، دو باغات، یہ جو اوپر والے تذکرے ہوئے ان کی ہر چیز سونے کی ہوگی. وجنتان من فضۃ، اور جو نیچے والے دو باغ ہیں ان کی ہر چیز چاندی کی ہوگی. یہ نہ سمجھا کہ نیچے والی جنت تو بہت ایسے کوئی تھرڈ کلاس ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا. یہاں کون سی چیز ہے جو چاندی کی ہو بتاؤ؟ یہ تو سب گارا مٹی ہے بھائی، وہ بھی اتنا مہنگا کہ بنتا نہیں. وہاں تو دیواریں بھی، اور وہاں پر جو ہے وہ محلات بھی، اور اینٹیں بھی ان کی اس چاندی کی ہوگی، اوپر والے کی سونے کی. ہر سونے اور چاندی میں بہت فرق ہوتا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ یا تو مقربین یا اصحاب الیمین، اور ایک جنت جو ہے وہ اوپر والی جنت ہے، اور ایک جو ہے وہ نیچے والی جنت.
یعنی ایک مقربین کی جنت ہے اور ایک عام جو ہے وہ ایمان والوں کی جنت ہے۔ اب سوچتے ہیں دیکھتے ہیں ان میں جائے گا کون؟ تو فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ فرمایا جو مقربین ہے نا وہ اوپر والے ایلیٹ کلاس جنتی، یہ ایلیٹ کلاس کا لفظ تو آج وی آئی پی جنتی سمجھ لو، یہ پہلوں میں بہت زیادہ ہوں گے اور آخر والوں میں تھوڑے تھوڑے ہوں گے، قلیل ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا، اب دیکھ لو رسول اللہ، اب اس میں اختلاف ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ دونوں روایتیں نقل کی ہیں، پہلے والوں سے پہلی امت مراد ہے یا اسی امت کا پہلا طبقہ مراد ہے، دونوں قول موجود ہیں۔ تو ہم دوسرا قول لے لیتے ہیں کیونکہ ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ آپ کے اسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں سلے میری امت میں سے ہیں۔ سلہ کہتے ہیں بہت بڑے گروہ، تو سلہ ہوگا اولین میں سے، ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کی تو یہ باتیں دیکھ دیکھ کر میں کئی دفعہ جو ہے گھر میں غور کرتا ہوں کہ ہم نے تو زندگی ضائع کر دی، ہم نے تو زندگی ضائع کر دی۔ یہ شامیہ، آپ کو جو ذات علماء کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تخصص فی الافتاء میں شامیہ ایک کتاب داخل ہے، فتاوی ابن عابدین بھی کہتے ہیں، شامیہ بھی کہتے ہیں، وہ فتاوی شام بھی کہتے ہیں۔ ابن عابدین جو ہیں خاتمۃ المحققین ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی، اور ان کی حالات زندگی جو ہے جب میں پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار ہم کیا کریں۔ ابن عابدین رحمہ اللہ کی زندگی کی جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ پوری رات ہی عبادت میں گزرتے تھے، پوری رات گریہ وزاری میں گزرتی تھی، اور رمضان المبارک میں روزانہ ایک رات میں ایک ختم قرآن لازمی تھا ان کا۔ میں سوچتا ہوں یار کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 1200 یا 1300 کی بات ہے، 1305 ہجری میں شاید وفات ہوئی اور ہم 1400، 150 سال کا فرق ہے، 150 سال کا بس۔ لیکن ہمیں تو یہاں حالت ہے کہ ہم سے تو آدھا گھنٹہ تہجد نہیں پڑھی جاتی، مشکل سے عشاء پڑھتے ہیں، فجر نہیں پڑھی جاتی۔ تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہمتیں تھیں، اور افسوس بھی کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں پر، ان کی عبادتوں پر رشک کریں اور اپنے آپ پہ شرمندگی اختیار کریں، ایسے بے شمار بدتمیز اور بے ادب لوگ اس وقت میڈیا پہ چھا چکے ہیں جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور پتہ نہیں ان کو باپے اور کیا کیا کہہ کے ہنسی اڑاتے ہیں ان کی۔ کل میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ، تو ایک بچے نے مجھے دکھایا تو وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ سنا رہا تھا ایک مولوی صاحب، اور پیچھے وہ میں تو پہلے دیکھا وہ میم کوئی بناتے ہیں، میم پتہ نہیں اس میں عجیب عجیب شکلیں بناتے ہیں، وہ تھوڑا سا واقعہ سناتے ہیں پھر وہ کوئی بندر اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں تو تھرا رہا تھا یہ دیکھ کر کہ یار اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور یہ کیا حرکت ہو رہی ہے یار، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کا استہزاء کیا ہے، استہزاء بھی اس قدر برا کہ آپ کے باپ کے ساتھ کوئی ایسا استہزاء کرے تو آپ شاید برداشت نہ کر سکیں، اور وہ ان کو باپے قرار دے کر ان کی استہزاء کر رہے ہیں، ان کی عبادت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا برا وقت آیا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلوں میں بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے۔ اور اصحاب الیمین کا جب بات آئی تو فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، کہ پہلوں میں سے بھی بہت زیادہ اور بعد والوں میں سے بھی بہت زیادہ۔ تو پتہ چل گیا کہ مقربین کی جو جنت ہے وہ اس میں پہلے لوگوں میں بہت زیادہ لوگ جائیں گے اور بعد والوں میں
قلیل لوگ تھے۔ یہ جو جنت ہے یہ باغات ہیں، مقربین کی جنت اور اہل ایمان کی جنت۔ اس جنت میں جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ، کہ میں نے کوڑا ڈالنے کی جگہ کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ عرب کے اندر جب کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا تو وہ جگہ کو ملنے کے لیے، پنجابی کہتے ہیں جگہ مل ہے، اپنا صافہ رکھ دے، اپنی ٹوپی رکھ دے، کوئی کپڑا رکھ دے، تو کتنی سی جگہ ہوتی ہے، ایسے فٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ اپنی سواری کی چابک یا کوڑا ڈال دیتے تھے وہاں پر، کہتے تھے یہ میری جگہ ہے۔ اب وہ کوئی جگہ پھر لیتا بھی نہیں تھا، وہ جگہ پکڑی جاتی تھی، ملی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ دنیا مافیہا سے بہتر ہے، سب پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ جنت جانا یہ خود ہی بہت بڑی کامیابی۔ وہ جنت میں بھی اونچی والی جنت میں جانا، یہ سوچو کتنی بڑی کامیابی، کتنی بڑی کامیابی۔ اس مقربین کی جو جنت ہے، جو بہت اعلیٰ اونچی جنت ہے، جنت کے بھی 100 درجات ہیں، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی پھر پہلے اہل ایمان کی جنت ہے، اور پھر جو ہے وہ مقربین کی جنت ہے، ان کے درجات ہیں، اور سب سے جو اعلیٰ جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اب وہ ظاہر بات ہے 100ویں درجے پہ ہوگی، سب سے ہائی کلاس جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ آپ نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ اس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور جنت کی ساری نہریں وہیں سے نکلتی ہیں۔ اللہ جگہ ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور جنت الفردوس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر نبی، صدیق اور شہداء، بس یہی 3 لوگ داخل، نبی، صدیق اور شہداء، بس یہی 3 لوگ داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ اعلیٰ ترین جنت ہے، جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ تمنا کرتا ہے دنیا میں اعلیٰ ترین جو ہے وہ جگہ لینے کا، اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کا۔ بہت سارے لوگوں کو تمنا ہوتی ہے بہت اچھی جگہ میرا مکان ہو، بہت خوبصورت جگہ پہ میرا مکان ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو بہت سال بعد مجھے آج دوبارہ یاد آ رہا ہے۔ میں نے ایک دفعہ سنایا، مگر بھول گیا۔ بچپن میں مجھے ناران کاغان جانے کا بڑا شوق تھا، کئی دفعہ گیا۔ شاید ناران سے ہی نکل کر تھوڑا سا شہر سے باہر آ کر یا تھوڑا اور آگے آ کر ایک موڑ سا آتا تھا، اور اس موڑ پہ دریا بہ رہا تھا، پیچھے شہر ہے اور شہر کا آخری حصہ دریا بہ رہا تھا، اور اس طرف سے یعنی کہ اس طرف سڑک ہے، دائیں طرف بیچ میں دریا ہے، اس طرف اوپر پہاڑوں سے بہت خوبصورت جو ہے وہ چشمہ آتا تھا۔ اس کا پانی بہت سفید، یا شاید تو برف سے آتا تھا، یہ چشمہ تھا، تو دریا کا رنگ جو ہے وہ تو اتنا سفید نہیں ہوتا، لیکن یہ جو چشمہ آتا تھا اس کا رنگ بہت سفید پانی آتا تھا، بہت خوبصورت پانی آتا تھا۔ تو دریا اور چشمے کی جہاں ملنے کی جگہ تھی وہاں ایک بہت خوبصورت مکان تھا، اس کا آرکیٹیکچر بہت اچھا تھا، اور وہ بات اس کی ایک عجیب سٹائل سا بنا ہوا تھا۔ تو میں جب جاتا تھا میں کہتا تھا یار یہ مکان اگر مجھے مل جائے، جب میں یہ مکان لے لوں تو یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، دریا بھی ہے اور چشمہ بھی آ رہا ہے، اور چشمہ جو آتا ہے اس کا اپنا خاص ایک سپرنگ ہوتا ہے، اس کے اندر ہوا آتی ہے، تو آئیڈیل لوکیشن تھی وہ۔ تو سن 2005 میں زلزلہ آیا نا، 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، وہ زلزلے سے 1 مہینہ پہلے بھی میں ناران گیا تھا، اس وقت تک بھی وہ مکان موجود تھا۔ زلزلے میں وہ مکان
چلا گیا، پانی لے گیا یا پتھر لے گیا. تو ایک ہی جگہ میں نے دل لگایا تھا کہ یہ مکان مجھے مل جائے، وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے پہاڑ گیا، دریا لے گیا. دنیا بے ثباتی کی جگہ ہے، لیکن انسان سوچتا ضرور ہے کہ کسی خوبصورت جگہ پر مکان ہو، بہت اعلیٰ جگہ پر مکان. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہاں کوئی غم نہ ہو، لا خوف علیہم. کیونکہ یہاں دنیا میں غم بڑے ہوتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی خوبصورت جگہ پہ مکان بنا لو، غموں سے جان نہیں چھوٹتی. دری دنیا کسے بے غم نہ باشا. دنیا دار الاحزان ہے، دنیا غموں کی جگہ. اس لیے جنت میں جانے کے بعد پہلا جو فکرہ ہوگا الحمدللہ الذی اذھب، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن سے پہلے کیا ہے؟ سورۃ فاطر کی جو آیت ہے اذھب عنا الحزن، اس سے پہلے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. کہیں گے تمام تعریف اس رب کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیے. غم، یہ غم جو ہے نا دنیا کی بڑی مشکل چیز. تو غم بھی دور ہو جائیں گے اور بہت اعلیٰ جگہ ہوگی. اور فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہاری چھوٹی سیئات معاف کر دیں گے اور تمہیں بہت عمدہ جگہ پہ داخل کریں گے. کریم یہاں عمدہ اعلیٰ کے معنی میں ہے، ہم تمہیں بہت اعلیٰ جگہ پہ بھیجیں گے. کیا جگہ ہوگی؟ یہ تو عام آدمی ہے، یہ تو عام آدمی ہے، لیکن وہ جو جنت الفردوس ہوگی اور جو اعلیٰ درجے ہیں مقربین کے، یا اعلیٰ الجنہ ہے، اس میں یا نبی جائیں گے یا صدیقین جائیں گے یا شہداء جائیں گے. تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، پیچھے دو ہی درجے باقی ہیں، صدیقیت کا درجہ اور شہادت کا درجہ. اور یہ بڑے درجے ہیں. جو شخص دین کے اوپر ایسا جمع ہو اور دین کے اور اللہ رسول کی باتوں میں اس کو اور اس کی اپنی نفس میں اس کو سچائی کا صدق کا وہ درجہ حاصل ہو کہ وہ کبھی بھی اس سے نہ ہٹتا ہو، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے صدیقیت. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح روایت ہے، صدیق تین ہیں. صدیق تین ہیں. ایک وہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آل فرعون میں سے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے آل فرعون کے دربار میں تقریر کی تھی. من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایمان چھپایا ہوا تھا اپنا. اور دوسرے صدیق وہ جو یاسین میں جن کا تذکرہ آتا ہے، وہ جو انبیاء کو قتل کرنے لگے تھے، 3 انبیاء کو. تو شہر کے باہر سے ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نبیوں پہ ایمان لے آؤ، تم کیوں نہیں نبیوں کو مانتے؟ وہیں ان کو مار مار کے قتل کر دیا گیا. اور تیسرے صدیق کون ہے بھائی؟ بولو بھائی. ابوبکر صدیق. اور فرمایا یہ صدیقین میں سب سے اعلیٰ درجے کے صدیق ابوبکر صدیق. لیکن صدیقیت منحصر نہیں، صدیقیت موجود ہے دنیا میں کہ اعلیٰ، ایسا اعلیٰ ایمان اور یقین اور صدق کا معیار. اور شہادت تو آپ سمجھتے ہو، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال سے شہادت پیش کرنا. تو یہ 2 درجے باقی ہیں اس اعلیٰ جنت کو پانے کے لیے. اور اس اعلیٰ درجے کو پانے کے لیے جو تیسری چیز جس پہ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، دین کی حمایت اور نصرت کے لیے صدیقیت باطنی درجہ ہے. یاد رکھنا، صدیقیت باطنی درجہ ہے. باطن کے اندر، قلب کے اندر
دین کی سچائی، رسول اللہ کی سچائی، قرآن کی حقانیت ایسے گڑی بھی ہو کہ یہ بندہ جو ہے باطنی طور پہ بہت اعلیٰ تصدیق کے مقام پہ فائز ہو، یہ صدیقیت۔ اور شہادت یہ ظاہری درجہ ہے کہ ظاہر میں دنیا میں باطل کی جو کشمکش ہو رہی ہے اس میں اپنی جان اور مال لگا کر دین کو سپورٹ کرنا، جان دے دینا دین کے لیے، یہ ظاہر کا درجہ ہے۔ کہ باطن میں ایسی اعلیٰ درجے کی کیفیت اور ظاہر میں اس کیفیت کے مطابق پہ لڑنا اور دین کی حمایت کرنا اور جان دینا، مال لگا دینا، یہ دو کیفیتیں سمجھ گئے بھائی، سمجھنے والی نہیں ہے، بس تھوڑی سی بات بیان کی ہے، بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اقبال کا شعر ہے، یہ شہادت گویا کہ الفت میں قدم رکھنے ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایسے کر کے کوئی شعر ہے۔ اور میں ایک اور شعر بھی طلبہ کو لکھوایا کرتا ہوں کبھی کبھی مزاحن، کہ جی میں آتا تو ہے کہ شہید ہو جاؤں، پر سنا ہے ظالم جان ہی سے مار دیتے ہیں، پر سنا ہے کہ ظالم جان ہی سے مار دیتے ہیں۔ اور بھائی تیسری چیز جس سے اعلیٰ ترین درجہ ملتا ہے وہ بھی بہت مشکل ہے، اس کا نام ہے حسن خلق، عمدہ ترین اخلاق۔ اس پہ وعدہ فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجے میں جائے گا، اعلیٰ درجے، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، اخلاق بہت اچھے ہوں گے نا، وہ اعلیٰ ترین درجے میں جائے گا۔ اور یہ اخلاق میں موٹی موٹی کچھ چیزیں ہیں، تو بہت لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد کیا ہے بھائی، چند چیزیں سمجھ لیجیے۔ اگر باطنی کیفیت دیکھیں اخلاق کے اندر تو خیر خواہی، محبت، نرمی، روایات نہیں سنا سکتا اس وقت نہیں، نرمی، خیر خواہی، محبت دوسروں کے لیے، اخلاق کی بات ہو رہی ہے، تقویٰ، للہیت، درست، صدیقیت وغیرہ کے درجے، خشیت، للہیت، تقویٰ، احتیاط، ورع، ان کی باتیں نہیں کر رہا، لوگوں سے جو ڈیل کرنے کی بات کروں، اخلاق کی بات کروں، خیر خواہی، محبت۔ فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بن، یعنی کہ پہلے واہلے میں جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن کامل نہ بنو، اور تم مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ محبت نہ کرو، کس سے؟ ایمان والوں سے، ایمان والوں سے محبت، خیر خواہی، نرمی، اور پھر اس کا اثر دوسرا ظاہر ہوتا ہے، اس میں اخلاق کے اندر نرمی ہے تو پھر عفو و درگزر پایا جائے گا، معاف کر دے گا، اور جب کوئی اس کے خلاف بات ہوگی تو حلم اور صبر دکھائے گا۔ اب یہ اتنے مشکل مقامات ہیں، حلم دکھانا، صبر دکھانا۔ ہمارے ایک شاگرد ہے، وہ ایک فکرہ کہا کرتا ہے، آج مجھے بڑے دنوں بعد یاد آیا، وہ کہتا ہے کہ فلاں نے بات کی تو وہ بندہ شارٹ ہو گیا، تو مجھے آج یاد آ رہا تھا کہ ہاں یہ شارٹ ہونا اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے، جیسے فریج شارٹ ہو جاتی ہے نا، کرنٹ مارتی ہے، ایسے بندے بھی شارٹ ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ شارٹ ہو گیا، تھوڑی سی بات کی بس پھر آپ میں سے باہر ہو گیا۔ تو آج ایک صاحب کو میں نے میسج لکھا کہ آپ ناراض ہیں، کہتے نہیں ناراض میں نہیں، بس اپنی کنٹرول میں نہیں ہوں میں، یہ وہی تو ہے، شارٹ ہو گیا بندہ، اپنی کنٹرول سے نکل گیا۔ تو حلم اور غصہ نہ کرنا وہی حلم ہے، اور عفو درگزر، اور پھر اس سے آگے بڑھو تو عاجزی، تواضع، یہ پھر اس شخصیت کا نا ایک شیڈ ہے اصل میں اخلاق میں، عاجزی، تواضع، تکبر نہیں ہے اس میں، عاجزی ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں دکھانا چاہتا، گمنام رہنا چاہتا، شو نہیں مارنا چاہتا، فخر نہیں کرتا، ڈینگے نہیں مارتا،
اور اس کے بعد ایثار. جب آتی آئے گی نا پھر ایثار آئے گا. یہ وہ صحابہ کے درجے ہیں خدا کی قسم. ادھر تو ایثار ہوتا پڑا ہے بالکل. خود بھوکے رہ لو, خود پیاسے مر جاؤ, دوسروں کو دے دو. سوچو بھائی آج کون کرتا. یہ اخلاق کے وہ درجے, اعلیٰ ترین درجے, کہ ہمارے اندر نرمی آ جائے, ہمارے اندر غصہ نہیں علم آ جائے, ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. دینداروں کو یہ حال ہوا پڑا ہے. اس دن مجھے ایک آدمی کے بارے میں پتا چلا کہ صاحب علم میں دونوں اور 3 سال سے کلام بند ہے. معافی بھی مانگی, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں قیامت تک اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ اکبر. لوگ آخری فائنل لیمٹ بھی بتا دیتے ہیں کہ قیامت تک معاف نہیں کروں گا. تو بھائی یہ اخلاق جو ہے نا, اخلاق اس سے بنتی ہے کہ جنت الفردوس یا اعلیٰ ترین جنت. انا زعیم من ترک المراء وهو محق. انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ. میں جنت کے کنارے پہ گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. من ترک المراء وهو محق, جو جھگڑا چھوڑ دے اگر وہ حق پہ ہو. انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب وان کان مازحا. میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے درمیان میں گھر کی, جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے مذاق میں کیوں نہ. انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ حسنہ. میں جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں گارنٹی دیتا ہوں ایک گھر کی جو اپنا اخلاق اچھا کرے. تو صدیقیت, شہادت اور عمدہ ترین اخلاق یہ جنت الفردوس کا راستہ ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ جنت الفردوس کا راستہ ہے. تو ہمت لگائیں. ہم دنیا میں لوگ اعلیٰ اعلیٰ درجے حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں, ہم اللہ کو منانے کے لیے اور جنت کے اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو لگائیں. دین کی محبت, اللہ رسول کی اطاعت, دین کے ساتھ خیر خواہی, دین کو غالب کرنے کے جذبے, دین کو پھیلانے کے جذبے, اندر باطنی کیفیات, اللہ سے تعلق معلّہ اور اللہ رسول کی باتوں پہ ایسا یقین کہ سورج بھی مغرب سے نکل آئے تو میں نہ ٹلوں. یہ وہ صدیقیت اور شہادت کے درجے. اور اخلاق ایسا کہ ہر بندہ, اس لیے فرمایا میں بتاؤں جنتی کون ہے. کل میں اپنی گھر والی سے بات کر رہا تھا, ہماری گھر والی بھی حدیث پڑھاتی ہے, تو جنت والوں کی بات ہوئی تو اس نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا اور میں نے بھی اسی وقت اسی حدیث کو سوچا. دونوں میاں بیوی نے ایک ہی حدیث سوچی. آپ نے فرمایا میں بتاؤں جنتی کون ہے؟ سہل قریب, جو آدمی سہل ہو, یعنی لوگوں کے لیے اپروچیبل ہو, لوگ آسانی سے بات کر سکیں, ہر بندہ بات کر لے. یہ نہیں کہ شارٹ ہو جائے گا, منہ کو پڑ جائے گا, ٹانگوں کو پڑ جائے گا. کہتے تھے لتا نو پہ گیا, نہ چھیڑ ملنگا نو پہ جان کے لتا نو. اس کے پھر باتیں سمجھے نا آپ, ہاں ٹانگوں کو پڑ. اور قریب, لوگوں کے قریب ہے, لوگ اپنے مسئلے بتاتے ہیں اور حل پاتے ہیں, خیر خواہ ہے, لوگوں کے لیے بہت آسان آدمی ہے. یہ جنتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ جنتی ہے. تو جنت الفردوس کا راستہ بھائی آپ نے سمجھ تو لیا. اب یہ جنت الفردوس کا راستہ ہم اپنا بھی لیں, اللہ سے دعا کیا کریں. رسول اللہ نے فرمایا جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.